اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو گمراہ کر دیں اللہ، فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے، من ولی، کوئی دوست، من بعد، اس کے بعد، وتری الظالمین، اور تو دیکھے گا سرکشوں کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی سوء استعداد، بد اعمالیوں اور دل کے مرض کی وجہ سے گمراہ کر دیں، پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی وکیل نہیں ہے، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، پھر اس کی دوستی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو مزید گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مزید اسی طریقہ سے گمراہی کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے سپرد ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کو اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھلاتا ہے، وہ اس کو ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور وہ شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنی کسوٹی، اپنا معیار، وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنانا چاہیے، ورنہ اگر عقل کی بنیاد پر بنائیں گے تو شیطان تو بڑی تعویلیں بنا کر پیش کرے گا، بڑا مزین کر کے پیش کرے گا، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ میں ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں یا گمراہی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اگر وہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھے اور پھر وہ ایک ایک عمل کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھ لے، پھر وہ یہ دیکھے کہ یہ میرا عمل وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ ہدایت کی راہ پر چل رہا ہے، اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اپنا عمل ترک کر دینا چاہیے، اس لیے کہ آدمی محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جوانی لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اور سارا کا سارا یہ عمل اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اگر وہ گمراہی کے راستے پر چلا ہوا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے سرکشوں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں، یقولون، یہ کہتے ہوئے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا لوٹنے کی طرف کوئی راہ ہے؟ یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من طرف خفی، وہ کن اکھیوں سے دیکھیں گے ان کو۔ جب جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ جس طرح ایک ندامت میں، شرمندگی میں ایک مجرم سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کن اکھیوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے، کوئی سبیل ہے، کوئی طریقہ، کوئی واسطہ کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ دنیا کے اندر چلے جائیں اور وہ اعمال جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے تھے ہم وہ اب کر لیں۔ هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی لوٹنے کی جگہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ، اور تو دیکھے گا ان کو، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ پیش کیے جاتے ہیں جہنم پر، خاشعین من الذل، خاشعین، جھکے ہوئے، من الذل، ذلت سے، رسوائی سے، ینظرون، دیکھتے ہوئے، من طرف خفی، جھکی ہوئی، چھپی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، من طرف خفی، یعنی وہ کن اکھیوں سے دیکھیں گے، اس کا آسان ترجمہ یوں کر لیں، من طرف خفی، ایسے نظریں چرا کر آدمی جیسے دیکھتا ہے کسی چیز کو،
کہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے معنی من طرف خفی کا۔ کن اکھیوں سے دیکھیں گے، جھکی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، کہ آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان کیا اپنی ذات کا، واہلیہم، اور اپنے اہل کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے گھر والوں کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو حقیقی نقصان، حقیقی خسارہ وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کو سچ بولنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تو یقین مانیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک آدمی کو حلال کمانے کی وجہ سے اور حرام کی راہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا تو یقین کیجئے کہ یہ کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حرام کی کمائی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر وہ بڑے اچھے طرز و طریقے سے رہ رہا ہے اور وہ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر رہا، تو یقین مانیے اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم واہلیہم، کہ میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، میرے گھر والوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں، اس کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں دیکھتا، سب اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھی نقصان کیا، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل کا بھی نقصان کیا، گھر والوں کا نقصان کیا، اپنے ماتحتوں کا نقصان کیا، کہ ان کو حرام کھلایا، ان کو حرام پہنایا، ان کو حرام کے آمدن سے ان کو آسائشیں دی۔ تو یہ حقیقت میں نقصان ہے۔ الا، کیا سنتے ہو، ان الظالمین، بے شک ظالم، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ یہ نقصان وہ دائمی ہے، قیامت کا نقصان بھی دائمی ہے، وہاں کی فوز و فلاح بھی دائمی ہے۔ وہاں پر اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں آج کے دن کامیاب ہو گیا ہے، آج کے بعد اس کو کبھی کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا، اور فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا ہے، آج کے بعد کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کی کامیابی بھی دائمی کامیابی ہے، اور وہاں کا نقصان اور خسران اور خسارہ اور گھاٹا بھی وہ دائمی ہے۔ الا، سنو، کیا سنتے ہو، ان الظالمین، بے شک سرکش، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من اولیاء، کوئی مددگار۔ جتنے مددگار دنیا کے اندر وہ بنائے ہوئے تھے، فلاں سے سفارش کی، فلاں سے چٹھی لکھوا لی، فلاں سے سگنیچر کروا لیے، بہت سارے مددگار اور حمایتی دنیا کے اندر بنا رکھے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما کان لہم من اولیاء، وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ینصرونہم، جو ان کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ مدد کی ایک ہی راہ ہے، مدد کی ایک ہی سبیل ہے، اور وہ سبیل اور راہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا جس سے اس وقت میں مدد طلب کرنی ہے اور جس نے اس وقت مدد کرنی ہے، دنیا کے اندر بھی لو اسی کے ساتھ لگانی چاہیے، دنیا کے اندر بھی ولی اسی کو مقرر کرنا چاہیے، اسی کی حمایت طلب کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دیں اللہ، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ جب اللہ ہی دروازہ بند کر دیں ہدایت کا، تو پھر ہدایت کا دروازہ کون کھول سکتا ہے؟ پھر کوئی ہدایت کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو۔ سبحان اللہ، کتنے ہی پیارے انداز میں اللہ نے سمجھائی ہے بات، بار بار کہنے کے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں کھول سکتا، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی راہ ہیں وہ سارے خسران کے ہیں، خسارے کے ہیں، نقصان کے ہیں۔ ساری چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا
استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو، من قبل، اس سے قبل، ان یأتی یوم، کہ آئے ایک ایسا دن، لا مرد لہ، نہیں ہے لوٹنے کی جگہ اس دن، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اللہ سے بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، اللہ سے چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملے گی۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ملجأ، کوئی جائے پناہ، یومئذ، اس دن، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من نکیر، کوئی انکار، یعنی اس دن تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سایہ بھی نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، سب لوگ دھوپ میں ہوں گے اور اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سایہ کس کا ہوگا؟ صرف ایک اللہ کے عرش کا۔ تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما لکم من ملجأ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے، یومئذ، اس دن، وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تم کہہ نہیں سکتے کہ ہم مجرم نہیں تھے، تم کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، تم کہہ کر دیکھ لو، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ انسان اپنی زبان سے انکار کریں گے کہ ہم نے جرم نہیں کیا، اللہ ان کے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دیں گے، ان کے پاؤں کو بولنے کی طاقت دیں گے، اعضاء کو بولنے کی طاقت دیں گے۔ انسان خود اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، وہ کیا ہو گیا تمہیں، میرے خلاف تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ اعضاء جواب یہ دیں گے کہ اس اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج تو ہمیں اس نے اختیار دیا بولنے کا، آج ہم سچ بولیں گے۔ تو کوئی انکار کی جگہ نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وما لکم من نکیر کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ تمہارے انکار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ تم پہچانے نہ جاؤ۔ اس دن ہر شخص، یعنی جس طرح رش ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے، تو قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جس کا نام بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اسی کے اعمال اس کے سامنے کیے جائیں گے، اسی کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہاں پر پہچانے نہ جاؤ، کسی کی سزا کسی کو مل جائے اور کسی کا انعام کسی کو مل جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہ کوئی وہاں اس دن ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی انکار کی گنجائش ہے، نہ انکار کی کوئی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائیں اور اپنی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا